السلام علیکم۔ سلاطین بیجاپور میں سلطان عادل شاہ کی حالات زندگی کے بارے میں پچھلی قسط میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ ابتدائی حالات: سلطان محمد، شہزادہ یوسف کے قتل کا حکم، ملکہ کی التجا، ملکہ کی تدبیر، شہزادہ یوسف کی بلاد عجم کو روانگی، شہزادہ یوسف کی تعلیم و تربیت تک ہم نے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج قسط نمبر 2 میں افشائے راز کے بارے میں اور زندگی کے کچھ اور حقائق کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ملکہ نے شہزادہ یوسف کی دائی، اس کے بیٹے غضنفر آقا اور بیٹی دلشاد آقا کو گراں قدر ساز و سامان اور اعلیٰ اور نفیس تحفے تحائف کے ساتھ چوری چھپے اپنے بیٹے کے پاس سعادہ کی طرف روانہ کیا۔ ان دنوں خواجہ اپنے تاجرانہ کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان گیا تھا، اس لیے راز کی پوری طرح سے حفاظت نہ ہو سکتی تھی۔ عماد کے گھر والوں نے غضنفر آقا اور اس کی بہن کی باتوں اور اعمال سے اصل معاملے کو بھانپ لیا تھا اور اتنے عرصے کا پوشیدہ راز لمحوں میں فاش ہو گیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سعادہ کے حاکم تک پہنچی، جس کا نام آقا طویل ترکمانی تھا۔ حاکم سعادہ نے مال و دولت کی لالچ میں غضنفر آقا سے 400 تومان حاصل کیے۔ اس وقت سے کچھ دنوں پہلے شہزادہ یوسف اور سعادہ کے حاکم کے ایک رشتہ دار میں ایک سونار کے لڑکے کی وجہ سے کچھ رنجش پیدا ہو گئی تھی۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر شہزادہ یوسف نے بلدہ میں رہنا مناسب نہ سمجھا اور قم نامی شہر میں چلا گیا۔ اس نے یہ عہد کیا کہ سعادہ میں جب تک موجودہ حکمران صاحب اقتدار رہے گا وہ اس شہر میں نہ جائے گا۔ شہزادہ یوسف کاشان اور اصفہان کی سیر کرتا ہوا شیراز پہنچا۔ کچھ دنوں تک اس نے شیراز کے فطری مناظر سے دل بہلایا۔ اسی دوران میں اسے خبر ملی کہ سعادہ کا حکمران معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر شہزادہ نے سعادہ جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک رات اس نے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت: حضرت خضر علیہ السلام نے شہزادے سے خواب میں فرمایا کہ تم اپنے وطن جانے کا خیال نکال دو اور ابھی کچھ روز غریب الوطنی میں بسر کرو، عزیزوں دوستوں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرو، خدا کی رحمت اور مدد پر بھروسہ کر کے ہندوستان کا سفر اختیار کرو۔ ہندوستان پہنچ کر تمہارے اچھے دن آئیں گے اور تم تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوگے۔ شہزادے کی جب آنکھ کھلی تو اس نے وطن جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور بحری راستے سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ جہاز سے اترا اور بندرگاہ میں قیام پذیر ہوا۔ وہ روزانہ بندرگاہ کے باغات اور سبزہ زاروں میں گھوم پھر کر وقت گزارنے لگا۔ ایک روز اتفاقاً اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ اس بزرگ نے شہزادے سے اس کے احوال پرسی کی۔ شہزادے نے اپنی تمام سرگزشت اسے سنائی۔ بوڑھے نے شربت کا ایک پیالہ شہزادے کو عنایت کیا۔ شکریہ ادا کر کے شہزادے نے پیالہ لے لیا اور شربت پینے لگا۔ جوں ہی شہزادے نے شربت کے پیالے کو منہ لگایا وہ بوڑھا شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ بزرگ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ الغرض خواب اور بیداری دونوں عالم میں خضر علیہ السلام کی زیارت سے فیض یاب ہو کر شہزادہ خواجہ عماد کے ہمراہ احمد آباد بیدر کی طرف روانہ ہوا۔ اس لیے خواجہ عماد اور خواجہ محمود کاماں میں دیرینہ شناسائی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب شہزادہ یوسف احمد آباد بیدر پہنچا تو اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ ابھی اس کے چہرے کے داڑھی کے بال بھی نہ نکلے تھے۔ بیدر پہنچنے کے بعد شہزادے کو معلوم ہوا کہ بادشاہ پر ترکی غلاموں کا بہت زیادہ اثر ہے اور سلطنت کے تمام امور انہی کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ یوسف نے خواجہ عماد سے درخواست کی کہ اسے بھی بادشاہ کے ترکی غلاموں کے گروہ میں داخل کروا دیا جائے۔ خواجہ نے پہلے تو یوسف کی اس درخواست کو نامنظور کیا، لیکن جب اس کا اصرار حد سے بڑھنے لگا تو خواجہ عماد نے ساری بات محمود کاماں کے گوش گزار کی۔ محمود کاماں نے شہزادہ یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور اس کی حسن و صورت اور مہارت اور موسیقی اور کمال فن سپاہ گری کو دیکھتے ہوئے اس نے نظام شاہ بہمنی اور اس کی والدہ مخدومہ جہاں سے یوسف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد شہزادہ یوسف کو خواجہ عماد سے خرید لیا گیا اور کی والدہ مخدومہ جہاں سے یوسف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد شہزادہ یوسف کو خواجہ عماد سے خریدا گیا
اور یوں یوسف شاہی ترکی غلاموں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ مندرجہ بالا واقعات مرزا محمد سعدہ نے یوں بیان کیے ہیں۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے باپ اور یوسف عادل شاہ کے وزیر غیاث الدین محمد سے سنا تھا۔ شاہ جمال الدین حسین بن شاہ حسن انجو نے یوسف عادل شاہ کے جو حالات لکھے ہیں، ان سے بھی متذکرہ بالا رودات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم آپ کو جواہر نامی ضعیفہ کی روایت کے بارے میں انشاءاللہ سنائیں گے اور ان کی زندگی کے کچھ اور مزید پہلو آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے جائیے گا۔ جزاک اللہ۔